أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی 8واں سپارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 151. اس تو پہلے جڑا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وچوں اعلان کرایا کہ وہ اپنے باپ دادے دے رسم و رواج تے چلن والے ہو کوئی دلیل لیاؤ حلال حرام جڑا کر کے بیٹھے جے کوئی دلیل لیاؤ زندہ بچیاں نو درگور کر دیندے جے کوئی دلیل لیاؤ دلیل نہیں لیا سکے پھر آیت آئی کہ کوئی گواہ پیش کرو کہ اللہ دا حکم ہے گواہ بھی پیش نہ کر سکے ہن اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا قل فرما دیجئے کہہ دیجئے سونیا آنکھ دے اے جڑے نہیں من دے پہ سونیا کہہ دے اینا لوکاں نو جنہ کول دلیل ہی کوئی نہیں محبوبہ فرما دیجئے اینا لوکاں نو جنہ دے کول کوئی گواہ ہی کوئی نہیں ہے مسئلے دا اننے واہ لگے ہوئے نہیں کئی مسئلے ہیں جسی بھی اننے واہ لگے ہوئے ہیں اور چلو جی وہ ہوندہ ہی رہتا ہے چل انہیں چی کام ہو جاتا ہے کلمہ پڑھے سونے نبی دا تے چلنے شیطان دے پیچھے آنکھیں شیطان دے لگے کلمہ مدینے والے دا پڑھے بڑھ دی یہ گل ایک گل بڑھ دی جڑ دی نہیں گل بڑھ دی جڑ دی تائیں وما اتاکم الرسول فخذوہ جڑی شے رسول دے وے انہوں پھڑ لو وما نہاکم عنہ فانتہو جڑی شے کو رسول روک دے وے رک جاؤ اے گل بڑھ دی اے گل بڑھ دی ایدو کلمہ پڑھتا پہ ہے تو رشوت جا رہی ہے ایدو کلمہ پڑھتا پہ ہے تو سود چلتا پہ ہے ایدو کلمہ پڑھتا پہ ہے تو چوری چلتی پہ ہے ایدو کلمہ پڑھتا پہ ہے تو زنا چلتا پہ ہے کلمہ پڑھنا ہے ایدو شراب چلتی پہ ہے جوہا چلتا پہ ہے کیا اسلام اس چیز کی تینوں اجازت دے گا قطعاً نہیں ہرگز نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے آقا کی زبان چوں قیامت تک آن والے لوگوں
اعلان فرما دیتا، او کائنات والیو جوا کھیل دے جے، کوئی دلیل، کوئی گواہ، شراب پیندے جے، کوئی دلیل کوئی گواہ، رشوت چوری جاری، کوئی دلیل کوئی گواہ، او کافرو حرام کاریاں کرتے جے، کوئی دلیل کوئی گواہ، او ہندوؤ بت پرستی کرتے جے، کوئی دلیل کوئی گواہ، جے کوئی نہیں تو پھر اللہ دی ذات نے فرمایا کل سنیا کہہ دے انہوں نے تعالو آؤ اوے آؤ اتلو میں دلیلاں دینا وا تواڈے کول کوئی نہیں تو میں دلیل اللہ دی ذات فرما رہا ہے سونے نبی لجپال آقا نو مٹھن منٹھار آقا نو صلی اللہ علیہ وسلم سونے آئے نہ لکھے اتلو میں تلاوتہ کر کے دسنا میں دلیلہ دینا وا میں گواہ لے آنا وا اور میرے کول اے جیا گواہ ہے جے جیا گواہ تو اڈے کول نسلہ تک نہیں ہونا اتلو میں دلیلہ دینا میں تلاوتہ کرنا وا ما حرم ربکم علیکم ما حرم جیڑی شے حرام کیتی ہے ربکم تواڈے رب نے علیکم تواڈے اوتے آؤ قرآن ہی چکٹ کے میں دسنا وا اللہ دے فرمان ہی چکٹ کے دسنا وا کہ کیڑی شے حرام ہے کیڑی شے حلال ہے آؤ تلاوت سنو سنیا انہاں نو کہہ دے ہن تلاوت ہوے قرآن دی تے زبان ہوے اللہ دے محبوب دی او زبان جندے چوں کدی جھوٹ نکلیا نہیں او ہستی جس نو کافر بھی صادق تے امین من دے او زبان جس دی گواہی قرآن دے رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جیڑا بھی میرے نبی دی زبان چوں نکلدا ہے وہی خدا بن کے آؤ تانوں میں دسنا کیڑی شے حرام ہے تواڈے سب تو پہلا اللہ تشرکو بہ شیئا پہلا کام نہیں خبردار اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جی کوئی کسے غیر دے اگے نہ جھکیا جی اور کسے غیر نو سجدہ ریزی نہ کریا جی کسے بت دے اگے نہ جھکو انہوں معبود نہ سمجھو دنیا دی اندر لا الہ کوئی معبود نہیں جے الا اللہ جے کوئی عبادت دے لائق ہے تے صرف ایک کوئی ذات ہے اللہ تعالیٰ دی ایسے جنوں جیڑا رب لب گیا وہ دے کے جھوک گئے ہندوؤں نو آپ دا لب گیا سکھاں نو آپ دا لب گیا دہریاں نو آپ دا لب گیا ہر ایک تو اپنے رب بنا کیوں نہ پوجا پاٹ کرنے لگ پہ پرستش کرنے لگ پہ اللہ دی ذات نے فرمایا خبردار مشرک نہ بنے شرک نہ کرے میرے برابر کسی نو عبادت دے لائق نہ سمجھا جی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اللہ دی ذات نو ایک ہی مندا ہے کدی دو مندا نہیں اور نبی پاک نو اللہ دا حبیب مندا ہے شریک نہیں مندا شریک آگ دا مالک ہے حبیب سارے دا ہی مالک ہوتا ہے
میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اندر زنا آ جائے گا، لوگ زنا کریں گے، شراب آ جائے گی، لوگ شراب پیون گے، جوا آ جائے گا، لوگ کھیلیں گے، سود آ جائے گا، لوگ چوری یاری ڈاکہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جن نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، مشرک نہیں ہوگا۔ چور بھی جدو چوری کرن لگتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ، وہ بھی اللہ نہیں ایک نظر رکھتا ہے، کیوں جی یہ ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایہو جہا آئے گا، لوگ مسجداں دے اندر لڑن گے، بخاری سے ایک دوسرے دے شرک دے فتوے لان گے، اور تو مشرک ہو گیا، انہیں کہا تو مشرک ہو گیا، انہیں کہا تو مشرک ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پھر انہاں دے پچھوں مشرک کون ہوئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جیڑا دوجے نو مشرک کہے گا وہ آپ مشرک ہوگا، جیڑا کسی دوسرے نو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہوئے گا۔ لجپال کا فرمان اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا خبردار کسی شے کو اللہ دا شریک نہ ٹھہرایا جے، پہلا کام یہ کرنا ہے تسا یا اللہ دوسرا کام اللہ دی ذات نے فرمایا دوسرا سن لو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ نال احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، حسن سلوک دے نال پیش آنا ہے، چنگا سلوک کرنا ہے ماں باپ دے نال، حسن اخلاق۔ اور یاد رکھو اپنے ماں باپ دے چہرے وال تیز نظرہ نال دیکھنا بھی حرام ہے، تیز نظرہ دیتے ہیں اسی اگو پتہ نہیں کتنے تک پہنچ جانے ہیں، اور کتنے تک پہنچن والے ہو سن لو، ماں باپ اگر راضی نہیں تے تیری کوئی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، تے نہ درگاہ ڈھوئی ہونی جے ماں باپ راضی نہ ہویا تھا۔ اپنے ماں باپ نو راضی کر لے جے چاہنے میری نماز قبول ہوئے، روزہ قبول ہوئے، حج قبول ہوئے، زکاة قبول ہوئے، ہر شے قبول ہوئے۔ ماں باپ دا اتنا درجہ یہ سے واسطے شرک تو بعد ماں باپ دا نام انہاں دی کیئر کر، حفاظت کر، انہاں نو پال، جیویں تینوں چھوٹے ہوندیاں نو انہاں پالیا، جی ہن بڈھے ہو گئے نے تے ہن تیری ڈیوٹی ہے، تیرا فرض ہے نہیں کہ اپنے والدین نو سنبھال۔ یہ چاہنا ہے کہ میں دنیا وچ بھی عزت والا بنا، آخرت وچ بھی عزت والا بنا، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال پیش آ، اپنے ماں باپ دے نال کما ربیانی صغیرہ، جویں تینوں چھوٹے ہوندیاں نوں نہ پالیا، ہن تیرا فرض بندا وڈے ہو گئے نہیں، کماون دے قابل نہیں رہے تے ہن انہاں دی مدد تو کر۔ اے والدین تیری بخشش دا ذریعہ بننے نے، والدین دے چہرے دی زیارت حج اکبر دا ثواب، ایک واری ویکھ ایمان دیا نظراں نال ایک حج دا ثواب، دو واری ویکھ دو حجاں دا ثواب۔ ہن تو 10 لاکھ ہو گیا حج دا بھی، پہلے 10 لاکھ جوڑ، پھر ویزا لوا، پاسپورٹ بنوا، سارے لوازم پورے کر، پھر جا گرمی دے وچ طواف کعبہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، سارے لوازمات پورے کر تے ایک حج دا ثواب ہے، حج اکبر دا پھر بھی نہیں۔ 10 لاکھ بھی لگیا
محنت بھی کیتی قربانی بھی اتنے جا کے کیتی ایک حج دا ثواب ہے کہ دو حجاں دا ایک حج دا ثواب مل گیا حج اکبر دا نہیں ملیا ماں پیو نو ویکھ لوے تا حج اکبر دا ثواب ایمان دیا نظرہ نال 10 لاکھ دا فائدہ ہو گیا کہ نہیں دو باری ویکھ لے 2 حجاں دا ثواب 20 لاکھ دا فائدہ ہو گیا تو آنا حج میں فائدہ ہی نہیں ہوتا اس ذات نے تیرے واسطے کتنے فائدے رکھ دیتے نے سنو ایک صحابی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپ تیرے جوڑیاں تو قربان سونے میرا ماں باپ رہتا ہی میرے کول ہے جی میں دیاری 70 واری ماں پیو نو ویکھا تا پھر لجپال نے فرمایا اوے میرے رب نو کنجوس ویکھے میرے رب نو کنجوس ویکھے مراد کی جی اپنے ماں باپ نو 70 واری ویکھتے 70 حجاں دا ثواب روز لے مفت نہیں ایک نے عرض کی تھی سونیا میرا ماں باپ اس جہان نہیں ٹر گیا ہے میرے آقا نے فرمایا انہوں نے قبر تے ٹر گیا کر قبر کی زیارت کر لے حج اکبر کا ثواب ہی ایک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں چھوٹا جہا سا میرا ماں باپ ٹر گیا مینوں قبر دا پتہ کوئی نہیں قبر لبدی کوئی نہیں پئی میں کیویں اپنے ماں باپ کی قبر تے جاواں تے حج اکبر دا ثواب حاصل کراں میرے آقا نے فرمایا اپنے ویڑے وچ کھڑا ہو گیا کر ایک لکیر لا دیتی کر اس لکیر نو ہی اپنے ماں باپ کی قبر سمجھ کے فاتحہ پڑھ لی کر یار کتنے فائدے نے تیرے آس کوئی تو سختی ہوتی لا اکراہ فی الدین اور دین وچ کوئی سختی کوئی نہیں ایویں انو اوکھا سمجھی کھڑے جی اندر رنگا دین و یسر سوکھا دین ہی کوئی نہیں یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا اللہ کے آسانیاں دے ارادے کرتا ہے تنگی دا ارادہ تو کرتا ہی نہیں تینوں تنگی چپا دے بھی اگے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق تنگ دستی تے غریبی دی وجہ تو اپنی اولاد نو قتل نہ کریا ساڑھا ایک فرینڈ چل پیا بچے دو ہی اچھے جی اللہ نے زیادہ دینے نے تو کی کر سکنے سونا کو اللہ دا فرمان سونا دو اچھے کہنے والے پہلے میرے نبی دا فرمان سن میرے آقا نے فرمایا اس عورت نال شادی کرو جیڑی بچے زیادہ دے اسی کہنے آبادی بات جائے گی اسی کہنے زمینہ مک جان گیا اسی کہنے انہوں کما کے کھواوے گا کون ایسے نے جو ہے نا اور زیادہ بچے ہو گئے تو انہوں کما کے کھواوے گا کون سن میرے رب دا فرمان اللہ دی ذات نے فرمایا نحنو نرزقکم نحنو ہم نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تم کو ایسی رزق دینے آتا انہوں ہی وَإِيَّاهُمْ تے جڑے بچے نے دنیا دے ہونا ہے ان دے رزق دا والی وارث کون ہے بلا تم ہے جے بچہ جم پوے تم مر جاویں تے پھر انہوں کنے پالنا ہے انہوں دی روزی دا ذمہ دار کون ہے اللہ خیر الرازقین کون ہے رزق دا ٹھیکہ تیرے ذمہ ہے یا رب دی ذات دے ذمہ ہے پھر آکھیں کہ نہیں بھائی زیادہ اولاد نہیں چاہیے جے بچیاں ہی ہو جاویں تے طلاق دے کے بیٹھے ہونے ہاں اندے چو بچہ نہیں ہوتا بچیاں ہوندیاں نے
حالانکہ سائنس اس رزلٹ تے پہنچی ہے کہ بچی بچے دے وچ دخل کسی عورت دا ہے ہی نہیں. بچی بچے دا کنسپٹ مرد اچھے ہے. مرد اپنے آپ کو کیوں نہیں طلاق دیتا پھر یہ سوچ ہے. عورت کی غلطی سمجھ کے انہوں طلاق دے دیتی کہ بچیاں پیدا کرتی ہیں. خبردار خبردار سائنس نے یہ رزلٹ قائم کر دیتا ہے کہ خبردار عورت دے وچ کسی عمر کی یہ گنجائش نہیں کہ وہ بچی پیدا کرے یا بچہ پیدا کرے. کلو ہم مرد کی کوالٹی ہے کوالٹی ہے سارا کچھ. اللہ کی ذات نے خوبی مرد وچ رکھی. مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے بچے دے دی. اسی کیڑے پاسے ٹر پے اسی کس سائڈ سے نکل پے اسی بھوک دی وجہ تو بچیاں نو نہ ہی بچے پاس کرو پیدا نہیں کرنے. میرے آقا نے فرمایا اور قیامت والے دن میں فخر کراں گا کہ میری امتیاں 80 صفحہ ہیں 120 صفحہ ہونیاں نے قیامت والے دن سارے باپ آدم تو لے کے قیامت تک. کنیاں 120 صفحہ. سارے 1,23,999 نبی آئے انہاں دی امتاں دی کنیاں صفحہ 40. ساڈے نبی دی امت دی کنیاں صفحہ ہونیاں نے 80. میرے آقا فرماندے نے میں آپ دی امت ویکھ کے اوتے فخر کراں گا کہ ویکھو میری امت کتنی ہے. اسی کہ یار اور بس کرو اگر روزی دے معاملے اگر زمیناں مکدیاں پئیاں تو زمیناں دا ٹھیکیدار ہے اودی روزی دا ٹھیکیدار ہے. جدو اللہ فرماتا ہے میں نحنو نرزقکم تینوں بھی رزق میں دینا وا وَإِيَّاهُمْ اے بچہ جڑا اینوں بھی رزق میں دینا ہے. ہن اللہ نے وعدہ کر لیا رزق دا اسی کھلے چھٹے ہو گئے. ہن ایک اگلی سنو جڑی اسی کرنے ہیں نویں گل بلکہ ساڈے پرانی ہے معاشرے دے اندر وہ بھی بچہ کمان والا ہو جاوے تو پھر بیاہ کریں گے. یہ بھی کہتے ہیں یہ کماندا تو ہے کوئی نہیں کوئی نوکری لگیا کوئی نہیں روپیہ ایک نہیں لیا تے اسی دا نکاح کر دیں گے انہوں کتوں سانبھے گا. اے الفاظ ساڈے اور یہ سراسر غلط نہیں ٹوٹلی غلط نہیں کلہم غلط نہیں. میرے آقا نے فرمایا اور نکاح کرو کی کرو نکاح کرو روزی کا بندوبست اللہ آپ کر دے گا. بے شک انہوں جڑی نکاح کر کے لے آونی ہے ان کی روزی کا ذمہ وار کون ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں رزق کنے دینا ہے وہ آپ کا رزق نہ لے کے آدھی جڑا رب دی ذات نے ان کی قسمت لکھ دیتا ہے. اسی کہنے ہیں کہ جدو تھی نوکری نہیں لگے گا نکاح نہیں کرنا. میرا نبی فرماتا ہے پہلے نکاح کر نوکری آپ میں لب جائے گی. نکاح کر روزی آپ میں لب جائے گی. شریعت تینوں نکاح دا حکم دے دی تو کہنا نوکری لبے. میرے آقا فرماتے نے چھوکری لب پہلے. سارے کام ساڈے الٹ ہوئے پے اسی الٹ چلتے پے. اگے سنو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا نہ نیڑے جاؤ وَلَا اور نہ تَقْرَبُوا قریب جاؤ نہ نیڑے جاؤ. کیڑی شہر ہے الفواحش فحاشی دی بے غیرتی دے نیڑے نہ جاؤ. بے غیرتی دے نیڑے نہ جاؤ. ما ظاہر منہا او فحاشی جیڑی ظاہر ہے ان دے نیڑے بھی نہ جاؤ. وما بطنا جیڑی لکی ہوئی فحاشی ہے ان دے نیڑے بھی نہ جاؤ. اور دعا کی موقع مل گیا ہے ایسے کوئی اور دوسرا ہے کوئی نہیں کوئی بندے نو پتہ نہیں لگ سکتا علم ہو نہیں سکتا. زنا دا موقع مل گیا ہے ہن آکھے میں ایتھے بیٹھ کے زنا کر لواں کیا تینوں اجازت ملے گی؟ ادھر قرآن فرماتا ہے لا تقربوا الزنا اور زنا دے نیڑے تک بھی نہ جا. ہن نیڑے جاون تو مراد یعنی او اسباب بھی پیدا نہ کر جڑے سبب دے نال زنا تک بندہ پہنچ ہے. اس واسطے پردے دا حکم آ گیا.
اگر ایمان والی عورت ہے جو پردہ کرے گی، یدنینا علیہن جلابیبہن، اپنا چہرہ لکا کے رکھ. ہوں جی کوئی معاشرے گل کر دے گا، ساڈا کوئی لیڈر ہی گل کر دے گا، بونڈا لکھا کر بونڈ چمڑ جاتے ہیں، تو یہ گل کیتی کیوں پردے آ. اللہ ہدایت عطا فرمائی. اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، ایویں کسی کو قتل نہ کرو، بے جا قتل نہ کرو. ایک قتل کرو گے پوری انسانیت کا قتل تھوڑے کھاتے چ پے جائے. ایک انسان نو مارنا پوری انسانیت نو مارنا، ایک بندے نو زندہ کرنا پوری انسانیت نو زندہ کرنا. ایک نو بچا لے جی میں بھی بچ رہی ہویا کہ تو پوری انسانیت نو بچا لے. اگے اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ، اے ساریاں وصیتاں اللہ دی ذات تینوں کرنا پہ زبان مصطفیٰ دے وچ. ایویں ماں بھی آدھے پتر نو نہیں سمجھا دی جویں قرآن تینوں سمجھا دا. بے شک لعلکم تاقلون، او بے عقلا، او تینوں کچھ عقل آ جاوے انہاں گلاں دے اوتے چل. او بے عقلا کچھ عقل آ جائے، اے عمل کر لے کچھ عقل آ جائے، کوئی شعور پیدا ہو جائے تیرے. آیت نمبر 151، اگلی آیت 152 انشاءاللہ زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد.